أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أيها المكي المدني الأمي صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوا على محمد وعلى دعا رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی کاوش، مومنین و مومنات کی شرکت، پروردگار ہماری اس قلیل سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمائے. بسط کے ذکر محمد و آل محمد پروردگار عالم منتظمین سمیت تمام مومنین کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو بھر لے. تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. پروردگار عالم بحق آل محمد وہ تمام مومنین جو پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان، مصر، ملائیشیا، انڈونیشیا، نائجیریا میں انتہائی مشکل حالات میں ذکر آل محمد برپا کیے ہوئے ہیں، پروردگار عالم ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں، پروردگار انہیں ہدایت عطا فرمائے. قابل ہدایت نہیں ہے نیست و نابود فرمائے. خصوصاً آل سعود اور ان کے سرپرستوں کو پروردگار عالم تباہ و برباد فرمائے. تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص و خود مودت کی دولت عطا فرمائے. امام وقت علیہ السلام کا ظہور جل فرمائے. ہم سب کو مولا کی سپاہ میں شامل فرمائے. ہم سب کو مولا کے منتظرین میں شمار فرمائے. ہم سب کو سیرت اہل بیت پڑھنے، اسے سمجھنے، اپنی ذات اور اپنے گھرانے پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور آخرت میں تمام مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. ایک بلند تر صلوات پڑھنا. حضرات سامعین، توحید کے موضوع پر یہ آج ہماری تیسری اور آخری نشست ہے. میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، آپ نے انتہائی محبت سے اس موضوع کو سماعت فرمایا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے دونوں دن بھی اور آج مجھے کچھ پچھلے دنوں کی نسبت زیادہ اپنی طبیعت خراب محسوس ہو رہی ہے، مگر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات ساتھ دیں گے اور یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ. حضرات، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو گزشتہ 2 مجالس کا نتیجہ تھا کہ عقیدہ توحید باری تعالیٰ، یہ عقیدہ وہ ہے جو ہم بطور فطرت اپنے اندر رکھتے ہیں. پروردگار عالم نے اس عالم ظاہر میں ہمیں بھیجنے سے پہلے ہی اس عقیدے کا ہم سے اوتھ لے رکھا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہم انہی عقائد کو تسلیم کرتے ہیں جنہیں ہم بطور فطرت ساتھ لے کر آئے. نہ ہم یہاں پر آ کر عقائد ڈیولپ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی ایسے عقائد کو مانتے ہیں جن کا تعلق صرف زمین سے ہو. ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں، جو ہم یہاں، یہ گزرگاہ ہے ہماری. یہ دنیا ہمارے لیے گزرگاہ ہے. ہم نہ یہاں کے ہیں نہ ہمیں یہاں رہنا ہے. ہم جہاں کے ہیں ہمیں وہیں پلٹ کے جانا ہے. لہٰذا ہم اپنا عقیدہ وہاں سے ہی لے کر آئے. ہمیں یہاں آ کر نہ عقائد بنانے کی ضرورت ہے نہ وضع کرنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب معصوم سے بھی سوال ہوا تو معصوم نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے عالم زر میں وہ عہد لیا تھا
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِن كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ تو اس وقت پروردگار عالم نے یہ عہد لیا تمام بنی آدم کو، جتنی قیامت تک کسی بچے نے پیدا ہونا تھا، آدم سے لے کے اس تک کو ہر کسی کو پشت آدم سے اخذ کیا، اور پھر اپنے سامنے پھیلا کے ان سے یہ اوتھ لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب؟ معصوم نے فرمایا اس وقت جس نے سب سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام سب سے پہلے سرکار مصطفیٰ نے قالو بلا فرمایا، آپ نے انہیں شہنشاہ انبیاء قرار دیا، اور پھر فرمایا وَإِنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ یہ مصطفیٰ، یہ میرے رسول ہیں؟ سب سے پہلے مولا امیر وہ ہستی تھی جس نے کہا قالو بلا، شہنشاہ اولیاء قرار دیا، اور تمام انسانیت سے پھر یہ دو اوتھ اپنی اوتھ کے ساتھ لیا، وَإِنَّ هَٰذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام، تو تمام انسانیت نے بلا کہا۔ اس لیے معصوم نے فرمایا کہ اگر دنیا پہچان لیتی کہ ولایت امیر کب سے لازم ہوئی ہے تو دنیا میں کوئی انکار ہی نہ کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غدیر کا ظاہری سیٹ اپ اٹھا کر دیکھیں تو سرکار رسول نے عالم زر کا نقشہ اپنے سامنے کھڑا کیا کہ جس انداز میں وہاں انسانیت سے اوتھ لیا گیا، یہاں بھی اللہ کے رسول نے اسی انداز میں اوتھ لیا، اور لینے سے پہلے وہ قالو بلا یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیے، آپ اٹھا کر دیکھیے تو من کنت مولا، یہ میں عرض کرتا ہوں یہ حدیث کامل نہیں ہے، یہ جواب ہے رسول کا۔ اس سے پہلے آپ نے عہد لیا، کیا الستم تعلمون الستم تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا گواہی دیتے ہو، کیا جانتے ہو کہ میں تمہارے نفسوں سے اولا؟ سب نے کہا قالو بلا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی، یعنی بنیادی طور پہ جس انداز میں عہد پروردگار نے لیا تھا، مصطفیٰ نے اس عہد کو وہاں پر مکمل انداز میں دوہرا دیا۔ یہی وجہ ہے سوائے کے محرکہ کی روایت ہے، سوائے کے محرکہ وہ کتاب ہے جو ہمارے مکتب کے خلاف لکھی گئی، میں نے شاید عرض کیا تھا پہلے بھی کہ اس کتاب میں موجود ہے کہ جب مولا امیر حجر اسود کے پاس آئے نا تو دیکھا کہ وہاں عالم اسلام کے دوسرے خلیفہ حجر اسود کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے کہ اے پتھر، اگر میں نے تجھے نبی کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا نہ میں تجھے نہ بوسا دیتا۔ یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اتنے بڑے سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے ہیں کہ چونکہ سنت مصطفیٰ ہے اس لیے میں بوسا دے رہا ہوں، اگر نبی نہ بوسا دیتے تو پھر میں بھی بوسا نہ دیتا۔ تو میں جانتا ہوں تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، سوائے کہ محرکہ ہمارے مکتب کے خلاف لکھی گئی کتاب۔ تو وہ فرماتے ہیں وہیں مولا امیر موجود ہے، مولا نے فرمایا کہ عمر بن خطاب تمہیں کس نے یہ کہا کہ یہ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے؟ میں نے سرکار یہ پتھر کیسے نفع و نقصان؟ یعنی یہ عقیدے بھی پرانے ہیں، توجہ ہے سارے محترم، پتھر کیسے نفع اور نقصان دے گا؟ معصوم نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حجر اسود نفع دیتا ہے نقصان دیتا ہے؟ فرمایا قرآن میں عالم زر میں عہد الست ہے؟ جی سرکار بالکل ہے۔ فرمایا جانتے ہو جب پروردگار نے تمام انسانیت سے پوچھا عہد لیا اور سب نے کہا تو فرمایا اچھا بس اب اس پر گواہ ہے نا، تو جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوا؟ سرکار نہیں۔ آپ نے فرمایا پروردگار نے ملائکہ کو حکم دیا اس تمام انسانیت کے ناموں کو لکھ لو، یہ قیامت تک آنے والے تمام انسان جنہوں نے یہاں اوتھ لیا ہے نا ان سب کے نام لکھ لو۔ اور وہ لکھنے کے بعد پروردگار نے جنت سے اس ایک پتھر کو حاضر ہونے کا حکم دیا، وہ پتھر آیا، اس پتھر کے سینے میں اس ایگریمنٹ کو رکھا، وہ ایگریمنٹ جس میں اللہ کی توحید ہے، مصطفیٰ کی نبوت ہے، علی کی ولایت ہے، اور بعد میں اس پتھر کو کہا کہ اب یہ اپنے سینے میں رکھ لے، قیامت کے دن جب میں تمام انسانیت سے حساب لوں گا نا تو جو جو مکرے گا نا تو آگے بڑھ کر بتانا کہ کس نے گواہی دی تھی کس نے نہیں دی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو آج ہمارے سامنے حجر اسود پڑا ہوا، یہ جو پروردگار عالم نے ہر کسی کے لیے لازم کیا کہ ہر کوئی حج پہ جا رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر سے چڑھ کے گر کے اسے بوسا دے رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا یہ بنیادی طور پہ اس عہد کی تجدید ہے۔ یہ جو بوسا دینا ہے نا جا کے حجر اسود کو، یہ ہر کوئی اپنی فوٹو کاپی دکھاتا ہے کہ صاحب دیکھ لیجئے
میں وہی ہوں جس نے وہاں عہد کیا تھا. تو معصوم نے فرمایا یہ نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا. توجہ ہے جان موسیٰ. کمال پروردگار دیکھیے, پروردگار کو پتا تھا یہ آل محمد کے روزوں کو نہیں چومیں گے. پروردگار نے اس پتھر کو اپنے گھر کے ساتھ رکھ لیا جس میں صرف عہد ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی, جس میں صرف عہد ہے پروردگار نے اس کے لیے لازم کر لیا ہے آؤ اسے بوسہ سے بھی دو. جبکہ حجر اسود کعبہ کا حصہ ہے ہی نہیں. اس کو بوسہ دینے کا فقط ایک مقصد ہے, اس عہد کی تجدید کرنا جو انسانیت کر کے آئی ہے پروردگار سے. تو عزیز, ہم بنیادی طور پہ جو توحید اپنے اندر رکھتے ہیں یا جو عقائد رکھتے ہیں, ان میں سے کوئی عقیدہ یہاں آ کر بنایا نہیں ہے, تو پھر یہاں آ کر وہ مجروح بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں کتابیں اٹھا کے دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا, عقائد انہیں کہتے ہیں جن پر آپ کی فکر کا اطمینان ہو, کیونکہ عقائد ہیں بمطابق عقل. معصوم نے فرمایا, میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا, معصوم نے فرمایا عقیدہ ہے, عقیدہ توحید اور تمام عقائد بمطابق عقل ہیں, یعنی جس کی عقل کی جو پرواز ہوگی اس کے مطابق اس کے عقائد ہوں گے. توجہ فرما رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک مثال تھی, آج اس سے ایک مسئلہ بھی حل کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی کہ ہر کسی کی عقل مختلف ہے, کیونکہ عقل کو آگے بڑھنے کے لیے رزق علم کی ضرورت ہوتی ہے. علم سے عقل کو جلا ملتی ہے, اور چونکہ حصول علم کے ذرائع مختلف ہیں لہٰذا ہر کسی کی عقل کا ایک ہی نہج پر پہنچنا یہ ناممکنات میں سے. تو جب فکر ایک لیول پر نہیں پہنچ سکتی تو کسی طور عقیدہ بھی ایک لیول پر قائم نہیں ہو سکتا. توجہ فرما رہے ہیں جی, میرا ساتھ دیجیے گا جنہوں نے پچھلی وہ بات سنی تھی پہلے دن میں نے عرض کیا تھا گزشتہ سے پیوستہ شب میں کہ بنیادی طور پہ ہم پر فتوے لگتے کیوں ہیں, کیونکہ عقل کی پرواز مختلف ہے. جس کی عقل نے پرواز یہاں کی یہاں توحید بنی, اس سے نیچے نبوت, اس سے نیچے امامت. اب جس بیچارے کی عقل یہاں پر تھم گئی, توجہ ہے جی, اس کا تو نبوت و امامت کا عقیدہ اس سے نیچے ہی ہوگا نا. جب اس کا عقیدہ توحید ہمارے عقیدہ امامت کے برابر کھڑا نظر آتا ہے, وہ جاہل شرک کا فتویٰ لگا دیتا. توجہ فرما رہے ہیں جی, کیوں؟ کیونکہ اس کی فکر کا مسئلہ ہے. عزیز, یہاں پر ہمیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی توحید اور اپنے عقائد میں جو ڈسپلن آل محمد نے دیا ہے اسے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے ہاں بھی اب یہ ایک مسئلہ ہے, خصوصاً جوانوں کے لیے یہ مسئلہ زیادہ بڑا بنتا چلا جا رہا کہ عجیب ہے کہ ہمیں بھی جب ہمارے سامنے, میں کھل کے ہی گفتگو کروں, کہ مسئلہ یہ کہ اب کچھ اس انداز میں بتایا جاتا ہے کہ مکتب تشیع کی ایک حد ہے کہ تشیع سے آگے بڑھ جاؤ تو نصیریت آ جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اس طرح کا تاثر ملتا ہے, خصوصاً اشعار کا مفہوم اٹھا کر پڑھیں, یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہے حد تشیع, حد تشیع سے ذرا آگے بڑھ جاؤ نا تو نصیریت آ جاتی ہے. اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ عزیز, تعجب کی بات ہے, مکتب تشیع جو عقائد رکھتا ہے اس سے آگے صرف اور صرف موت ہے. توجہ فرما رہے ہیں. مکتب تشیع جتنے حسین عقائد رکھتا ہے نا, اس سے اوپر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے, اس سے اوپر کا کوئی سلسلہ نہیں. اگر اس سے اعلیٰ کوئی سلسلہ ہوتا تو ہم وہاں ہوتے. دیکھیں جنہیں بات سمجھ میں آئے وہ میرا ساتھ ہے. اگر مکتب تشیع کے عقائد سے بالا تر ہو کر بھی کوئی عشق آل محمد ہوتا یا عشق توحید و نبوت ہوتا تو پھر ہم وہاں ہوتے. جو فرما رہے ہیں جی, یہ بات میں کیوں عرض کروں, کیونکہ اس طرح سے اب تاثر دیا جاتا ہے جیسے ہاں وہ عشق میں آگے بڑھ گئے ہیں. عشق میں آگے نہیں بڑھے, جہالت کا شکار. توجہ فرما رہے ہیں جی. مسئلہ کیا, میں نے پہلے عرض کیا تھا, عقیدہ توحید معصوم نے فرمایا بمقدار عقل ہے. عقیدہ توحید بمقدار عقل, اور میں نے عرض کیا تھا کہ عقل کی جہاں آخری نہج آئے گی کسی کی, وہ وہاں اپنا عقیدہ توحید بنائے گا. ہم کیوں متاثر ہوں ان سے, یا کیوں اپنے جوانوں کے ذہنوں کو ان سے متاثر ہونے دے جن کی عقل کی معراج ہمارے عقیدہ امامت پہ تھک گئی, وہ کیا جانے کہ عقیدہ توحید کیا. جنہیں اپنے عقائد پہ فخر ہے نا, وہ لازم میرا ساتھ دیں گے. توجہ فرما رہے ہیں نا, جن کی عقل کی پرواز ہی وہاں تک پہنچی جہاں ہمارا عقیدہ امامت کھڑا ہے, تو وہ ہم سے آگے ہیں یا ہم سے پیچھے ہیں. دیکھیں اگر بات سمجھ میں آئے تو یہاں میرا ساتھ دیجیے, وہ ہم سے آگے ہیں.
دیکھیے ہم متاثر ہو جاتے ہیں خواہ خواہ. کمال یہ ہے ہم ان سے تب متاثر ہوں جب ہم نے ان کا خدا لے کر اپنا امام بنایا ہو. وہ جوہلا ہیں جنہوں نے ہمارا امام لے جا کر اپنا خدا بنایا. سمجھو ہے جی. تو آگے کون ہے؟ اگلی حد پہ کون ہے؟ جہالت کا گڑھا ہے نصیریت. ہم جو عقیدہ توحید رکھتے ہیں، جو عقیدہ امامت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی حسین عقائد ہیں. اگر کوئی اس سے آگے ہوتے تو ہم وہاں ہوتے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اور اس معاملے میں صرف معصومین کے مستند فرامین سنا کیجئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ معصوم جب ان کا تذکرہ کریں تو لعنت کے ساتھ کریں، میں کروں تو عظمت کے ساتھ کروں. توجہ فرما رہے ہیں جی. ہاں کوئی اپنے عقائد پہ ہی شرمندہ ہے نا تو اس بیچارے کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. مگر جس سے بطور شیعہ اپنے عقائد پہ فخر ہے اور اسے احساس ہے کہ 1400 سال میں کتنی نسلوں نے قربانی دی ہے ان عقائد حقہ کے لیے، اور 250 سالہ امامت میں 11 ائمہ نے قربانیاں دی ہیں ان عقائد کے لیے، وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ ان سے متاثر نہیں ہو سکتا. توجہ ہے جی. لہٰذا بنیادی طور پہ ہمارا عقیدہ امامت جو ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ وہاں ان کی توحید کھڑی ہوئی ہے. تو وہ کیا جانے خالق آل محمد کیا ہے، وہ کیا جانے کہ وہ ہستی کیا ہے جسے مولا امیر پکار کے کہے انا عبد من عبید محمد. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں جی. کیونکہ بات یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ عقائد ہیں بمطابق کے عقل. تو اس کا مطلب ہے جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی فکر بڑھتی چلی جائے گی. جتنی فکر بڑھتی چلی جائے گی اتنے خود بخود عقائد میں بلندی پیدا ہوتی چلی جائے گی. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ علم کے ساتھ ہے. اور ویسے اسی لیے ایک کلیہ ہے کہ شرف علم بمطابق شرف معلوم ہوتا ہے. ہر انسان کی عظمت اور ویلیو اور شرف اتنا ہے جس شے کا وہ علم رکھتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، میں مثال دیتا ہوں اور اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بڑی حسین معصوم کی عظمت بیان کرنی ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہاں انسانی جسم کے عالم بھی موجود ہیں، گاڑیوں کے عالم بھی موجود ہیں. گاڑیوں کے عالم کو ہم کہتے ہیں مکینک اور جسم کے عالم کو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر. ہم اپنی ظاہری آئلی معاشرے میں کسے زیادہ احترام دیتے ہیں؟ ڈاکٹر کو. کیوں؟ اس کے پاس انسانی جسم کا علم ہے. وہ جو دوسرا ہے اس کے پاس بھی تو ایک مشین کا علم ہے. دیکھا جائے تو وہ بھی تو عالم ہے نا جی. ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے جی؟ وہ اپنے شعبے میں ڈاکٹر ہے، یہ اپنے شعبے میں ڈاکٹر. یہ انسانی جسم کا ہے، وہ مشین کا ہے. ہم کیوں اسے زیادہ احترام دیتے ہیں ڈاکٹر کو؟ وجہ کیونکہ ہماری نظر میں جسم انسانی کی اہمیت اس مشین سے زیادہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسی وجہ سے ہم زیادہ احترام دیتے ہیں نا کہ ہماری نظر میں وہ جس شے کا عالم ہے وہ شے زیادہ قیمتی ہے بنسبت اس شے کے جس سے دوسرا انسان عالم ہے. تو اس کا مطلب ہے ہماری یہ عادت ہے کہ ہم زیادہ احترام اسے دیتے ہیں جو جس چیز کا عالم ہو. جو فرما رہے ہیں عزیز کے نہیں. تو پھر اب آپ کمال یہ دیکھیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر بیٹھے ہوں، انجینئر بیٹھے ہوں، جو بھی ہمارے یہاں معزز جتنے شعبے تصور کیے جاتے ہیں، ایک عالم آ جائے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ آپ کس شے کو اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کی جسم کو. کس شے کو؟ اس کی اس نالج کو. ڈاکٹر کیوں کھڑا ہو گیا؟ انجینئر کیوں کھڑا ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے جس شے کا وہ عالم ہے نا وہ قیمتی ہے. جو اگر دیکھیے کچھ تھوڑا تھوڑا آپ میرا ساتھ دیں گے تو بعد میں مطلب میں آگے پہنچا ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ آپ اس کے اس علم کو بنیادی طور پہ عزت دے رہے ہیں. وہی عزت نہیں دے گا جو علم کی قدر ہی نہیں جانتا. توجہ ہے جی؟ جس کے نظر میں علم کی عزت ہے نا وہ عالم کی لازمی عزت کرے گا. علماء کی صرف عزت وہ نہیں کرتے جن کے نزدیک علم ایک فن سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جو علم کی حقیقت سے جانتے ہیں، اس کی نورانیت کو جانتے ہیں، وہ علماء کو عزت دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، انجینئر اٹھ کر. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم آ رہا. کس شے کا عالم؟ وہ بھی ایک شے کا عالم ہے نا، مگر وہ شے زیادہ قیمتی ہے جس میں انسانی سے. وہ شے قیمتی ہے بلڈنگوں کے علم سے، وہ شے زیادہ عظمت رکھتی ہے گاڑیوں کے علم سے. اس لیے انجینئر بھی کھڑا ہو گیا، مکینک بھی کھڑا ہو گیا، ڈاکٹر بھی کھڑا ہو گیا، کیونکہ اب وہ آ رہا ہے جو اس شے کا عالم ہے جسے وہ خود جانتے ہیں کہ وہ عظمت رکھتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے جتنے علوم ہمارے سامنے ہیں ان میں سب سے زیادہ معزز ہے دین کا علم. کیونکہ ہم دنیا بھر کی شخصیات کو علماء کے سامنے کھڑا ہوا دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ دین شرف رکھتا ہے، دین عزت رکھتا ہے.
تو اس کا مطلب ہے دین میں جو بھی فضیلت کے مدارج ہوں گے، جو ان کے علماء ہوں گے، اس حساب سے عزت بنے گی۔ اب مذہب کی دنیا میں ہر علم تو ایک سا نہیں ہے، مختلف ہے۔ کچھ فقہ کے علماء ہیں، کچھ اصول کے علماء ہیں۔ خود بخود اصول کے عالم کی اہمیت فقہ کے عالم سے زیادہ ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ تو پھر اسی طرح اصول میں جب درجہ بندی ہوگی عقائد کی، تو سب سے بالا تر ہے جا کر توحید کا علم، یعنی کائنات کے ہر عالم سے زیادہ فضیلت ہوگی دین کے عالم کی، اور دین کے عالم میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت وہ ہوگا جو توحید کا علم رکھتا ہوگا۔ اور جب توحید کے علم کی بات آتی ہے تو کائنات میں کوئی زیادہ ہستیاں نہیں ہیں۔ رسول نے فرمایا یا علی پہچاننا ہی کوئی نہیں پروردگار کو سوائے تیرے اور میرے۔ پتہ چلا ساری کائنات مفضول ہے توحید کے یہ دو عالم سب سے عظیم۔ میں نے اس کیا جو جس چیز کا عالم ہے اس حساب سے اس کا احترام ہوگا۔ تو رسول نے پابند کر دیا پہچاننا ہی کوئی نہیں یا علی سوائے تیرے اور میرے۔ تو جب کائنات میں توحید کے یہی دو مرکزی عالم ہیں تو اس کا مطلب ہے اب ساری کائنات مفضول ہے، یہ دو عالم توحید سب کائنات میں افضل، کیونکہ شرف علم بمطابق شرف معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے بعد رسول مولا امیر المومنین کو کیوں کائنات سے افضل۔ میں نے کل ایک دلیل دی تھی کہ جناب ابراہیم پروردگار نے مخاطب کر کے ان کے ایمان کے حوالے سے بات کی۔ وَكَذَلِكَ نُورِي سورہ انعام 75 ہے 75 وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے کیوں دکھائے، ہم نے آسمان و زمین میں ملکوت کیوں ابراہیم کو دکھائے؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو جو فرما رہی تھی کس کی بات ہو رہی ہے، آپ کو اور مجھے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ملکوت دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ سوچے جو پہلے ہی مصطفیٰ کے بعد کائنات کا افضل ترین نبی ہو اس کا یقین کہاں ہوگا؟ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ سوچ سکتے ہیں آپ کہ حضرت ابراہیم کا، اچھا آپ اگر تھوڑا سا زحمت کریں درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لیں، تھوڑا ایک ماحول بنے گا، تھوڑا آگے تشریف لیں، کوئی مجلس کا ماحول، اور جو لوگ پیچھے بیٹھ کر وہ وہیں سے دعائیں دیتے ہیں وہ آگے آ جائیں تو بہت ہی اچھا۔ آواز ابراہیم نعرہ صلوات۔ درود پڑھیے گا محمد والا۔ توجہ ہے ذرا، میں نے عرض کیا حضرت ابراہیم کے متعلق، اور اگر یہ کوئی روایت اور حدیث ہوتی نا تو معاملہ اور ہوتا۔ رسول نے فرمایا کائنات میں انبیاء میں حضرت ابراہیم کو قرار دیا گیا شیخ الانبیاء، نبیوں کا بزرگ۔ سوچئے اس ہستی کا عالم کیا ہوگا، 1.25 لاکھ انبیاء، 313 رسول، 5 اولو العزم، بعد رسول کائنات کا افضل ترین نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم کے متعلق پروردگار قرآن میں، روایت و حدیث میں نہیں کہ ہم سلسلہ سند اٹھا کے پرکھیں، قرآن میں فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین میں ملکوت دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ وہ یقین کرنے والوں میں سے، جو پہلی شیخ الانبیاء ہے اس کا ایمان کہاں ہوگا؟ مگر پروردگار سمجھتا ہے کہ اس میں بھی اضافے کی گنجائش ہے یقین کے۔ آپ جانتے ہیں کہ یقین کے 4 مدارج ہیں جو علماء نے ہمارے سامنے بیان کیے۔ ایک کو قرار دیا ہے یقین مسموع، سنی سنائی باتیں، سنتے ساتھ یقین کر لینا۔ ہمارے کمیونٹی میں سب سے نارملی موجود ہونے والا یقین، ہاں جی بس سنا اور یقین کر لیا۔ دوسری چیز علماء نے کہا علم الیقین۔ علم الیقین کیا چیز ہے؟ کہ دلائل سے کسی شے کو پہچاننا، یعنی آثار دیکھنا، ثبوت دیکھنا، ایویڈنس دیکھنا، پھر یقین کا حصہ بنانا، خالی سن کے قائل نہ ہو جانا۔ اس کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ علم الیقین، ثبوت سے بھی مطمئن نہ ہونا جب تک خود سے دیکھ نہ لینا، علم الیقین کے بعد عین الیقین،
اور اس کے بعد معصوم نے فرمایا حق الیقین. وہ کیا درجہ ہے؟ وہ درجہ ہے نہ سن کے راضی ہوئے، نہ ثبوت دیکھ کے راضی ہوئے، نہ آنکھوں سے دیکھ کے راضی ہوئے، جب تک تجربہ نہیں کر لیا. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے بڑا لطف آئے گا یہ میں آپ کو لے کر آیا. تو وہ جو فرما رہے ہیں جی، یعنی یقین کے یہ 4 مدارج ہیں، جب تک پچھلے 3 مدارج رہیں اضافے کی گنجائش ہے. حق الیقین کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ کو پتا چلا معاذ اللہ کسی نے آ کر کہا صاحب وہ سامنے آگ لگ گئی، سنا اور بھگدڑ مچ گئی، یعنی سنتے ساتھ یقین کر لیا. یہ ہے یقین مسموع. یہ ہمیشہ ہی نقصان دیتا. ہمیں پتہ لگتا فلاں صاحب نے آپ کے متعلق یہ بات کی ہے، اس بیچارے نے کی ہو یا نہ ہو، ہم جواب میں وہ کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کا علم الیقین لازمی ہو جاتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں عزیز، تو یہ ہے یقین مسموع، سنتے ساتھ اقرار کرنا. مگر کوئی صاحب کہ نہیں میں نہیں ایسے مانوں گا. وہ باہر نکل کے دیکھیں دھواں ہوتا ہے، دھواں آگ پر دلیل ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دھواں دیکھ کر وہ صاحب یقین کر لیا کہ بات ٹھیک ہے، آگ لگی ہوئی. کسی نے کہا نہیں صاحب وہاں تو ریسٹورنٹ بھی ہیں بہت سارے، ہو سکتا ہے ان میں سے دھواں نکل رہا ہو، میں تو جا کر دیکھوں گا. جا کر دیکھا سامنے آگ لگی ہوئی تھی. قائل ہو گئے صاحب. اب یہ ہے عین الیقین، یعنی یقین میں اضافہ ہو رہا ہے نا جی آہستہ آہستہ. ایک ہے وہ جو سن کے قائل ہو گیا، وہ پیچھے بیٹھا ہوگا، اس کا یقین پست ہے. جس نے آثار سے پہچانا اس کا اہمیت رکھتا ہے، جس نے دیکھ کے پہچانا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کسی نے کہا نہیں صاحب میں تو دیکھ کے بھی نہیں قائل ہوں. یہاں تو لوگوں کے بیڈ روم میں اس طرح کی چیزیں پڑی ہیں، دیکھ نظر آتا ہے کہ آگ ہے، آگ ہوتی نہیں ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھنے سے بھی آج کل راضی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اس پہ بھی راضی نہ ہوئے. میں کہے نہیں صاحب میں تو تجربہ کروں گا. آگے بڑھ کر آگ پر ہاتھ رکھ دیا، آگ جلائے گی جی. اس کے بعد اب یا تو اس میں کود کے جان دے دیں، کیونکہ اب یقین کی کوئی اگلی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. اب تجربے کے بعد وہ جس سطح پہ پہنچا ہے وہ ہے حق الیقین، یعنی جس کے بعد اضافہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہے حق الیقین. جناب ابراہیم کے متعلق فرمایا ہم نے انہیں آسمان و زمین میں آثار دکھائے. آسمان والے کے متعلق کا کیوں؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اور انہوں نے زمین کے متعلق جب پوچھا رب کیف تحیی الموتى، یا اللہ تو مردے کو دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے؟ انہوں نے دیکھا ایک جانور ہے جو ڈکے ہو چکا ہے، جو بالکل گل سڑ گیا ہے. اس کو دیکھ کے کہا یا اللہ تو کس طرح سے مردے کو زندہ کرتا ہے؟ فرمایا ابراہیم اولم ابراہیم تمہیں اطمینان قلب نہیں ہے؟ تمہیں اطمینان نہیں ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے اس بات کا؟ کہنے لگے بلا ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ مجھے ہے، میں جانتا ہوں تو پیدا کرتا ہے دوبارہ، مگر کیا ہے کہ اطمینان قلب چاہیے. ابراہیم اطمینان قلب مانگ رہے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب ہے یقین کے جس بھی درجے پہ تھے وہ حق الیقین نہیں تھا. توجہ فرما رہے ہیں جی. جس میں اضافے کی گنجائش ہو وہ یقین مسموع ہو سکتا ہے، علم الیقین ہو سکتا ہے، عین الیقین ہو سکتا ہے. یعنی ابراہیم شیخ الانبیاء ہو کے بعد مصطفیٰ افضل ترین ہو کر بھی یقین کی جس کیفیت پہ تھے وہ حق الیقین نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے اب جو بھی بعد مصطفیٰ حق الیقین کے درجے پر پہنچ جائے وہ نبیوں میں ابراہیم سے بھی افضل ہوگا. توجہ ہے ایسی بات سمجھ میں میرے ساتھ دیجیے. یعنی جس کے ایمان میں یقین میں اضافے کی گنجائش نہ ہو. اور واحد مولا امیر کی ذات ہے جس نے پروردگار کو مخاطب کر کے کہا یا اللہ میرے آگے سے حجابات آسمانی کو ہٹا دیا جائے. علی کے ایمان میں رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہوتا. اگر یقین مسموع تھا تو علم یقین ہونا چاہیے تھا. اگر علم الیقین ہوتا تو حجاب ہٹنے کے بعد عین الیقین ہونا چاہیے تھا. یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے علی حق الیقین کے منصب پر. اس کا مطلب ہے تمام نبی پیچھے ہیں بعد مصطفیٰ علی کی ذات. کیوں؟ وہ توحید کا عالم ہے. چونکہ وہ توحید کا عالم ہے لہٰذا کوئی اس سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتا. توجہ ہے جی. حضرت ابراہیم جیسی ہستی بھی جب پروردگار کو یہ کہے کہ پروردگارا مجھے دکھا، کیوں؟ علم یقین آئے تو پھر میرے اطمینان قلب میں اضافہ ہوگا. اور مولا علی تو مولا علی، ہم نے صرف مولا علی تک تو نہیں رک جانا، ہمارے پاس تو 12 ائمہ ہیں. تو وہ پروردگار آگے سے فرما رہے کیوں کہ اولم تم ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم فرما رہے ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ اور کچھ نہیں، اطمینان قلب چاہیے. یہ ہے شیخ الانبیاء
جو اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے مجھے تو اطمینان قلب دے. اللہ جانے وہ علی کا بیٹا بھی کربلا میں کتنا عظیم ہوگا جسے خدا مخاطب کر کے کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، اے میرے مطمئن نفس پلٹا میری جان. اللہ اکبر. کجا شیخ الانبیاء اطمینان قلب مانگے اور کجا یہ کہ حسین سے خدا مخاطب ہو کر اطمینان قلب کی طلب. توجہ فرما رہے ہیں جی. وجہ کیا ہے؟ توحید کے عالم ہیں، توحید کے عالم ہیں. یہی وجہ ہے کہ راوی کہتا ہے میں نے تو حسین سے بڑھ کر کائنات میں کسی کو شجاع ہی نہیں دیکھا. اب کس وجہ سے شجاع نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ تعجب ہے، میں نے کربلا میں دیکھا اتنے مشکل ترین کارزار، اور میں نے دیکھا کہ حسین اپنے ناکے پر سوار ہیں اور چہرے سے اطمینان قلب. کہتا میں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ اے حسین ابن علی، ایسے میں فرزند رسول اطمینان. آپ نے فرمایا ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر. عزیز توجہ ہے آپ ساتھ. فرمایا ان کی اوقات کیا ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ ہمیں قتل کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اور یاد رکھ قتل ہونا کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک پل ہے جو ہمیں یہاں سے اٹھائے گا ہماری جنت میں لے جائے گا. توجہ ہے نا محترم. اطمینان قلب کی کیفیت دیکھیے. بلکہ اگر آپ توجہ تو ایک جملہ عرض کروں، اطمینان قلب کی کیفیت دیکھیے. آخرت کے اوپر صرف اس لیے لوگ اطمینان نہیں کرتے کہ آنکھوں سے دیکھ نہیں رکھی. امام حسین اس نفس مطمئنہ کا نام ہے جس نے شب عاشور چراغ کو جب دوبارہ جلایا اور دیکھا کہ کوئی نہیں گیا تو اس کے بعد معصوم نے کیا کیا تھا؟ معصوم نے انہیں ان کے درجات کو دکھایا. توجہ ہے جی. کمال دیکھیے. اب پتہ چلا حق الیقین پہ کون ہوتا ہے؟ جو حق الیقین پہ ہو وہ نچلوں کو اٹھا کر بھی علم الیقین کی سند پر لے یعنی جو حق الیقین کے منصب پہ فائز ہو وہ دوسروں کو بھی اٹھا کے علم الیقین کے درجے پر لے آتا. اب سمجھ میں آیا ہم نے کیوں ہر در چھوڑ کے آل محمد سے توحید لی. لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے صاحب، ان لوگوں کا مسئلہ ہی اور ہے. یہ جب دیکھتے ہیں یہ علی علی کرتے ہیں، اور فرق تو لگنا ہی ہے نا. لوگ ہمیں اکثر اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، کچھ ٹیکنیکل وجوہات بھی سمجھا کیجیے. کسی مسلمان کا بچہ گرے گا، ماں فوراً کہے گی یا اللہ یا اللہ. جیسی ہمارے گھر کا کوئی بچہ گرے گا ماں فوراً کہے گی یا علی. لوگ یہ سمجھتے ہیں صاحب یہ ہر جگہ اللہ کی جگہ علی کو فٹ کرتے ہیں، ہر جگہ مولا علی کو لے آتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہی ہے. توجہ ہے جی. یہ خدا کو مانتے ہی نہیں. عزیز یہ بھی ہماری ماؤں کا احسان ہے. ہمارے مکتب پہ تو ماؤں کا احسان ہی بہت ہے، ہر حوالے سے ماؤں کا احسان ہے. مگر یہ بھی ایک احسان ہے ماں گود سے ہی ہمیں اسی لیے علی علی سکھاتی ہے کہ آگے بڑھ کر توحید بھی کسی اور در سے نہ لینا، علی ہی کے در سے کسی اور در سے توحید لی تو خدا کرسی پہ بیٹھ کر کرسی چرچراتی محسوس ہوگی. علی کے در سے لیں گے تو کامل توحید ملے گی. توجہ ہے جی. اگر آپ حضرات کی توجہ ہو گئی تو آپ کو قرآن کی طرف لے کر چلوں اور دیکھو یہ توحید کے عقیدے میں، کیونکہ ہمیں بھی کسی کو اگر غلط فہمی ہے کہ خدا بھی ڈائریکٹ مل جاتا ہے ان ہستیوں کو سکپ کر کے، تو عزیز پروردگار عالم نے جس نے کہا کہ کسی شے سے میری مثال نہیں ہے، سورہ نور اٹھا کر دیکھیے گا 35ویں آیت سورہ نور. اس نے اپنی معرفت کو بھی کسی گھرانے سے محدود کیا. 35ویں آیت سورہ نور کی، جو میں نے حوالے آپ کو 3 دن میں جتنی آیات پڑھی ہیں میں نے ساتھ میں آپ کو نمبر ضرور بتایا، آپ اسے جا کے چیک کر سکتے ہیں. سورہ نور 35ویں آیت. خود پروردگار ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال تاک کی سی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. خود پروردگار اپنے نور کی مثال دے رہا ہے، اپنی مثال نہیں دے رہا، اپنے نور کی مثال دے رہا. توجہ ہے جی، کیونکہ مسئلے نور سے ہی حل ہو جاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ زجاجہ، ایک ایسا تاک جس پہ چراغ پڑا ہو اور قندیل نے اسے گھیرا کیا. جسے کہتے ہیں نا مصور تصویر کشی کرتا ہے، پروردگار عالم ان آیات میں تصویر کشی کر رہے ایک چراغ کی.
کہ خدا آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے، تاک کے اوپر چراغ پڑا ہو، چراغ کو قندیل نے گھیرا ہوا. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ زجاجہ کأنہا کوکب دری، وہ ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ، یعنی اس کی ضیاء چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے وہ مخفی شے ہے. کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، وہ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن ہے. اللہ خود اس چراغ کو ایک شجرے سے ملا رہا ہے. آپ سے زیادہ شجروں سے کون زیادہ بہتر جانتا ہے؟ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ امثالا للناس. عزیز کمال ہی لگے، فرمایا وہ مبارک درخت کے تیل سے جل رہا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس کی کوئی ڈائریکشن محدود نہیں ہے، نہ وہ شرق میں پابند ہے نہ وہ غرب میں پابند ہے. توجہ ہے نا؟ اگر آپ میرا ساتھ دیں اور بات پہنچے تو، نہ وہ شرق میں پابند ہے نہ غرب میں، یعنی کہنے کا مطلب آپ مشرق میں چلے جاؤ تب بھی انہی کا تذکرہ سننے کو ملے گا، مغرب میں آ جاؤ وہی ان کے تذکرہ. لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور. ان قریب اس چراغ کی لو بھڑک اٹھے گی اور وقت کی آگ اسے تھام ہی نہیں سکے. یعنی پتہ چلا وہ چراغ جو بھی اللہ کے نور کی مثال ہے وہ کوئی مردہ سلسلہ نہیں ہے، ان قریب اس کی لو پھر سے بھڑکنے والی ہے. ہمارے وقت کی آگ جو کر لے وہ اسے تھام ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ مردہ سلسلہ نہیں ہے. نور علی نور، یہ نور بالائے نور ہے، یہ نور کے بعد نور ہے، یہ ایک کے بعد دوسرا نور ہے، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ نور علی نور. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا. عزیز اسی لیے میں نے ہمیشہ آپ سے عرض کیا ہے، عقیدے پیچھے دنیا سے لڑنا ہی فضول ہے. توجہ ہے جی؟ جس کی قسمت میں اللہ نے نہیں لکھا آپ نے لڑ کے کیا منوانا؟ بات پہنچی نہیں ہے. پروردگار فرما رہا ہے پروردگار جسے چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے. پتہ چلا اس کی ہدایت ہونے کے لیے بھی اللہ کی چاہت ہونا ضروری ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہر کسی کو نہیں اس کی ہدایت کرتا. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے. ویضرب اللہ امثالا للناس واللہ بکل شیء علیم، اللہ جیسے چاہتا ہے مثالیں پیش کرتا. جو ہے جی کوئی اس پر پابندی نہیں ہے، پروردگار جیسے چاہتا ہے. اور یہ کس چیز کی مثال ہے؟ اللہ نور السماوات مثل نورہ کمشکات، اللہ نے خود اپنے نور کی مثال دی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ عقیدہ حق کون سا ہونا چاہیے؟ وہ جو قرآن سے مل جائے. کیونکہ ہم نے قرآن کے بعد کسی کتاب کو کائنات کی مستند کتاب تسلیم ہی نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے عقیدہ ملے گا تو صرف قرآن سے ملے گا یا معصوم سے ملے گا. توجہ فرما رہے ہیں نا جی؟ تو ہمارے سامنے تو اس وقت قرآن ہے، اور قرآن کہتا ہے اللہ کے نور کی مثال وہ چراغ ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ زجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور. یعنی ایک پورا سلسلہ نور ہے جو اللہ کے نور کی مثال ہے. وہ ایسا چمکدار چراغ ہے جو ستارے کی مانند چمک رہا ہے، ہر جگہ اس کی ضیاء پہنچ رہی ہے، نہ وہ مشرق میں محدود ہے نہ وہ غرب میں محدود ہے نہ وہ شرق میں محدود ہے. یا اللہ اس طرح تو ہم کھو جائیں گے پوری کائنات میں. ہم تو پوری کائنات میں ڈھونڈنے نکلیں گے، کہاں کہاں جائیں گے؟ شرق میں تلاش کریں، غرب میں تلاش کریں. یا اللہ تو محدود کر کے بتا دے، ہم جا کر وہاں سے توحید لے لیں، کیونکہ ہم تیرے نور کی مثال وہاں ہے تو ہم تیرے نور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم موحد بننا چاہتے ہیں، ہم توحید پرست بننا چاہتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں بتا دے وہ کہاں ہے. اگلی آیت جا کر 36ویں آیت سورہ نور کی اٹھائیے گا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. پروردگار نے فرمایا وہ چراغ فی بیوت ان گھروں میں پڑے ہوئے ہیں جن کے متعلق اللہ کا حکم ہے کہ ان کی عظمت کا اقرار کیا جائے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، پروردگار
جن گھروں میں وہ ان گھروں میں چراغ ہیں جن کی عظمت کو بلند کیا جائے، جن کا اقرار کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ صبح و شام پروردگار کی تسبیح ہوتی ہے. صبح و شام یعنی کچھ ایسے گھر ہیں جن گھروں میں کچھ خدا کے ایسے ذاکر بیٹھے ہوئے ہیں جو صبح و شام اس کے تذکرے کرتے ہیں، جو ایک ایک انگ میں ایک ایک لمحے میں پروردگار کی توحید کو بیان کرتے ہیں، اور پروردگار کا فیصلہ ہے کہ ان کی عظمت کا اقرار کیا جائے. پروردگار ان کی عظمت کا اقرار چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان گھروں میں وہ چراغ پڑے ہیں جو اللہ کے نور کی مثال ہیں. توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے پوری کائنات میں پھریں گے تو توحید اگر ملے گی تو وہ ان گھروں سے ملے گی. فی بیوتن، ان گھروں سے. اب یہ آیت ہے، میں آپ کو کسی مکتب تشیع کی حوالہ نہیں دیتا، مکتب تشیع کی تو ہر تفسیر میں لکھا ہے، چھوڑ دے. سورہ نور کی 36ویں آیت کی تفسیر اٹھا کر پڑھیے گا، تفسیر در منصور، علامہ جلال الدین، حافظ جلال الدین سیوطی، قرآن کا حافظ نہیں، حافظ حدیث. اور مکتب سواد اعظم میں حافظ حدیث ہونے کے لیے 40 سے 80 ہزار حدیث کو سلسلہ سند سمیت یاد کرنا لازم ہے. اتنا بڑا، جسے آج عالم اسلام کے جتنے بھی سواد اعظم کے فرقے ہیں وہ سبھی در منصور کو تسلیم کرتے ہیں. 36ویں آیت در منصور، جا کے تفسیر اٹھا کر پڑھیے گا. آیت آئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں یہ آیت آنی تھی. تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور رسول کو مخاطب کر کے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں، یہ کون سے گھر ہیں جن میں وہ چراغ پڑے ہوئے ہیں جو اللہ کے نور کی مثال ہیں؟ وہ اللہ کے چراغ کن گھروں میں ہیں؟ فرمایا ابو بکر اس سے مراد انبیاء کے گھر ہیں. بات کو پوری طرح غور سے سنیے گا. رسول نے فرمایا اس سے مراد انبیاء کے گھر ہیں. تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں حضرت ابو بکر نے اشارہ کیا مولا علی و بطول کے گھر کی اور پوچھا یا رسول اللہ یہ گھر بھی ان گھروں میں سے؟ توجہ فرما رہے ہیں. جب رسول نے کہہ دیا کہ اس سے مراد نبیوں کے گھر ہیں تو اشارہ مرتضیٰ کے گھر کی طرف کیوں؟ اس کا مطلب ہے عالم اسلام کے پہلے خلیفہ بھی جانتے تھے علی کا گھر اصل میں نبی کا گھر ہے. تو اہل بیت نبی جب ہوں گے ان کے عقیدے میں بھی علی کے گھر والے ہوں گے. توجہ ہے جان محترم؟ جب کہا نا کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں سے ہے، رسول نے فرمایا ابو بکر نام من افاضلھا، جتنے گھروں میں یہ چراغ پڑے ہوئے ہیں کائنات میں یہ ان میں افضل ترین گھر علی ہوگا. جو فرما رہے ہیں پوری کائنات میں اللہ کی توحید، اللہ کے نور کی مثال جو چراغ ہیں وہ افضل ترین گھر جس میں پڑے ہیں وہ علی و بطول کا. یعنی توحید لینی ہے اور پورے کائنات میں خوار نہ ہوئیے، جائیے سیدھا جناب علی و بطول کے. اس گھر میں وہ چراغ پڑے ہوئے ہیں جو اللہ کے نور کی مثال، یعنی دیکھا انہیں جائے گا، سمجھ پروردگار آئے گا. میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلی مجلس سے ریلیٹ کیجئے گا، مسکرائیں گے وہ خالق کے راضی ہونے کی سند مل جائے گی. ناراحت ان کا چہرہ ہوگا، خدا کی ناراضگی کا علم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے نور کی مثال ہیں. عزیز کیوں دیکھا انہیں جائے گا، سمجھ وہ آئے گا. ید اللہ عین اللہ کمال. کیوں پروردگار نے کیوں؟ کیونکہ انہیں دیکھ کے خدا کو ہاتھ کی جب ضرورت ہی نہیں ہے تو علی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کیوں کرا دیا؟ اس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ دیکھو اسے، سمجھو اسے. یہ وہی دیکھے گا جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ وہی کرے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے، یہ وہی کہے گا جو وہ کہنا چاہتا ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ میں تعلق لاہور سے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کی لاہور کے بزرگ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا دیکھیے اللہ نے علی کو کیا بنا دیا، اس گھر کے رہنے والے کتنے عظیم ہیں، کیا بنا دیا. ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن. فرماتے ہیں ظاہر میں ید اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، فرماتے ہیں سارا ظاہر پروردگار لے گیا. توجہ ہے جی؟ تو جسم اور خون ہی بچا تھا، نبی نے فرما دیا لحمہم لحمی.
नबी, जिस्म नबी ले गए ज़ाहिर खुदा ले गया, हमारे हिस्से में तो फकत इश्क अली ही आया। अजीज क्यों, किस वजह से क्यों? क्योंकि देखेंगे इन्हें समझ परवरदिगार है। तौहीद को पाना इन्हें छोड़कर ऐसा परवरदिगार ने कोई सिलसिला ही नहीं रखा। परवरदिगार ने ऐसा कोई सिलसिला ही नहीं रखा। क्यों इन्हें देखा? क्यों फरमाया कि अली नज़रो इला वजह अली इबादत? क्यों अली के चेहरे को देखना इबादत? अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों के चेहरों के मुतालिक कोई रवायत ऐसी? माँ बाप के चेहरे को भी देखकर मुस्कुराना सवाब है, ऐसा है कि नहीं है? मगर क्यों, क्या वजह है? औलिया अल्लाह जितने गुजरे, अंबिया गुजरे, किसी के लिए मखसूस नहीं कहा गया इनका चेहरा देखना इबादत। अली का चेहरा देखना इबादत की जो आम तरीन तारीफ की गई है वो ये है, हर वो शय इबादत है जो खुदा से मिला दे। तो वो जो फरमा रहे हैं जी, और हराम किस चीज का नाम है? हराम हर उस शय का नाम है जो खुदा से हटा दे। वो जो फरमा रहे हैं, जिसमें एहतमाल हो हटाने का वो कराहत में चला जाता है, और जो हटा दे वो हराम में चला जाता है, जो मिला दे वो इबादत बन जाता है। आपको जो शय आपके खुदा से मिला दे, अगर वो आपकी एकेडमिक स्टडीज हैं तो उनका पढ़ना ही इबादत है। जो है जाने मोहतरम, हर वो शय, आपने किसी शख्सियत के पास बैठकर आपको खुदा का तज़किरा सुनने को मिलता है, आपको उसके साथ वक्त गुजारना ही इबादत है। क्यों? हर वो शय जो खुदा से मिला दे। किसी के मुतल्लिक नहीं कहा, अली के चेहरे के मुतल्लिक आ गया, अन-नज़्र इला वजह अली इबादा। वजह क्या है? अहले सुन्नत की रिवायतें हैं, जब मदीने में अली निकल के बाहर आते थे ना, यहूदी मौला का चेहरा देखकर कहते थे, मा हाज़ा जमालुल फता ला इलाहा इल्लल्लाह। इस जवान का, इस जवान का हुस्न तो देखो, बेशक खुदा एक है। तवज्जो है ना जवान? यानी अली का चेहरा खुदा से मिला देता था। नहीं, अभी बात पहुंचेगी, जब आप सब मेरे साथ शामिल होंगे लुत्फ तब आएगा। आपने किसी के चेहरे के मुतालिक ज्यादा फजाइल सुना, जनाब यूसुफ के चेहरे के मुतालिक। जनाब यूसुफ के चेहरे के बहुत से फजाइल लिखे, इतने हसीन थे, देख के महव हो गए, खवातीन ने हाथ काट लिए, पता भी नहीं चला। क्यों? इतने हसीन थे, बड़े हसीन थे। बाजार में आते थे तो ये आलम हो जाता था, सामने आते थे ये आलम हो जाता था। कहीं किसी किताब में नहीं लिखा यूसुफ का चेहरा देखना इबादत था। इस बात समझ में आया तो मेरा साथ दीजिएगा। क्यों यूसुफ का चेहरा देखना इबादत नहीं हो? वजह क्या है? अजीज, मैंने अर्ज़ किया, इबादत उसे कहते हैं जो खुदा से मिला दे। अच्छे भलों ने यूसुफ का चेहरा देखा, बहक गई। वजह है यानी जिसका चेहरा बहका देता था वो यूसुफ था, और जिसका चेहरा खुदा से मिला देता था वो अली का चेहरा। अली का चेहरा खुदा से मिला देता था। तो ये ना सोचे नबियों को डिग्रेड करके अली का फजाइल, नबी डिग्रेड नहीं होते। तो वजह है जी, ये तो कोई नबियों से पूछो, जब अली से तकाबुल करके अली के फजाइल पढ़े जाए तो वो खुद को कितने खुशकिस्मत समझते हैं। अभी वक्त नहीं है, नहीं तो मैं अर्ज करता कि नबी ने कितना नबियों से मिला के अली के फजाइल पढ़े। तो वजह है जी, लिहाजा कमाल ये देखिए अजीज, क्या है कि मुमकिन ही नहीं है ज़ाते किरदगार तक इंसान पहुंच जाए इस घर को इस तरफ। मुमकिन ऐसा खुदा ने कुछ सिलसिला नहीं। आप तो सुनते रहते हैं हदीस सिलसिला, तो सोने की कड़ियों से क्या है हदीस, आप खुद जानते हैं। परवरदिगार ने फरमाया, इनको वाज़ेह बता दे अल्लाह के रसूल क्या, कि इसमें कोई शक नहीं है, कलमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्न फमन दखला काना आमिना, कि मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा मजबूत कला है, जो इसमें दाखिल हो गया अमान में आ गया। ये इतनी जामे बात है, अब इसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत थी? तवज्जो है जाने मोहतरम। मगर सोचिए तो सही, जब मासूम ने ये हदीस सुनाई, आप जानते हैं ना नीशापुर में इमाम 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु इमाम भी सिर्फ यही हदीस सुनाना चाहते थे, इमाम भी इससे आगे कुछ नहीं ऐड करना चाहते थे। इमाम तो सुना के आगे बढ़ गए थे, मगर ये तो लोग ताज्जुब में खड़े हुए थे कि चलो मसला ही हल हो गया, फिर तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी मसला हल हो गया, अब 2 सजदे करेंगे और जन्नत पक्की। तो वजह फरमा रहे हैं जी,
معصوم نے پھر سواری کو روکے کہا یاد رکھو بے شروطہا وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا. اس کا مطلب ہے خدا نے فیصلہ کر دیا لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں ہے اگر آل محمد نہیں. وجہ کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں لا الہ الا اللہ. ہم کہتے کہ بے شک خدا لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا سوائے اللہ. یہ اس لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ ہی کردار آل محمد ہے. اگر یہ 14 ہستیوں کا کردار نہ گزرا ہوتا تو دنیا نہ پہچانتی کہ اللہ بھی کوئی ہے. جو ہے جی وہ الہوں کے پیچھے ہی رہتے. یہ اللہ جس نے کھڑا کیا ہے وہ کردار آل محمد جنہوں نے منوایا ہے توحید کو. لہٰذا جس خدا کو اپنی توحید بھی ان کے بغیر قبول نہیں ہے اس کو کوئی عمل قبول ہوگا؟ سمجھو ہے. اسی لیے واضح فرما دے. کسی نے پوچھا سرکار افضل ترین اعمال کون سے خدا کے اقرار کے بعد؟ فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. بتاتے چلے گئے معصوم. فرمایا سن مگر وفاتحۃ ذالک کلہ معرفتنا وخاتمۃ معرفتنا. ان تمام اعمال کی ابتدا میں بھی ہماری معرفت ہے انتہا میں بھی ہماری معرفت ہے. یعنی آل محمد عقیدے میں نہیں ہے پروردگار کچھ وصول کرنے نہیں جا رہا. تو عزیز توحید ملتی ضرور ہے مگر ملے گی در آل محمد. اور میں نے عرض کیا کہ اس بات کو سمجھیے جو میں نے دونوں دن آپ کے سامنے گفتگو پیش کیا کہ عقل بنیادی طور پہ وہ جوہر انسانی ہے جو پروردگار نے اسے ودیت کیا ہے. یہ پہلی نعمت ہے جو گنائی ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا کہہ کے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. غور کرنے والے دل یہ اللہ کی نعمت ہیں، اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں. اور عقلیں ایک سی نہیں ہوتی کیونکہ علم مختلف ملتا ہے. لہٰذا عقائد کا ایک نہج پر ہونا ناممکن ہے. اسی لیے میں نے فرمایا تھا کہ معصوم سے جب پوچھا گیا کہ مولا ہم ان سے اظہار بیزاری کریں گے آپ کو ویسے نہیں مانتے جیسے ہم، تو معصوم نے فرمایا تم بھی تو خدا کو ویسے نہیں مانتے جیسے ہم. تو عزیز اس بات کو سمجھیے گا ایک دوسرے کے لیے نا اپنے دلوں میں اپنے وسعت لازمی رکھیے جو آہستہ آہستہ تنگ کیا ختم ہی ہوتی چلی جا رہی. دیکھیے معصوم نے کیا فرمایا سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ، ابو ذر 9ویں درجے پہ ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے کوئی پہلے درجے پہ بھی تو ہوگا، کوئی دوسرے پہ بھی تو ہوگا، کوئی تیسرے پہ بھی تو ہوگا. کیا وہ جو پہلے دوسرے تیسرے پہ ہیں ان کو مومن کہلانے کا حق نہیں؟ بات پہنچی نہیں لگی. جو یہ 10 درجے کس کے ہیں؟ ایمان کے. تو اس کا مطلب ہے جو پہلے درجے پہ کھڑا ہے وہ بھی تو مومن ہے، جو دوسرے پہ کھڑا ہے وہ بھی تو مومن ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیز کے نہیں؟ اگر سلمان یہ معصوم نے یہ کہہ ہی کیا دیا کہ 10ویں درجے پر، یہ تو ظلم نہیں ہو گیا؟ عزیز توجہ چاہوں. اگر ایمان کوئی ایک سی کیفیت کا نام ہوتا تو ساروں کو ایک ہی جگہ ہونا چاہیے تھا. یہ سلمان 10ویں پہ کیا کر رہے ہیں؟ معصوم کا یہ کہنا کہ وہ 10 درجے پہ ہے اس کا مطلب ہے ایمان میں درجات ہیں. اس کا مطلب ہے ہر کوئی ایک درجے میں ہو ہی نہیں سکتا. تو کبھی سلمان نے ابو ذر کا گریبان پکڑ کے کہا کہ جاؤ مکسر. توجہ ہے جی؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تو میں تو ہمسی معرفت ہی حاصل نہیں ہوئی. توجہ فرما رہے ہیں؟ یا اس نے کہا ہو کہ سلمان تم غلو میں جا رہے ہو. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تم تو غلو کا شکار ہو. نہیں عزیز. تو پھر اس کا مطلب ہے 10 درجے ہونے کا مطلب ہے کہ ایمان سب ہر کسی کا حق بنتا. ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ 10ویں درجے پہ ہوں گے میں پہلے درجے پہ کھڑا ہوں مگر میں پہلے درجے پہ کھڑے ہو کبھی مومن کہلانے کا حقدار. آپ 10ویں پر ہو کے میرا گریبان نہیں پکڑ سکتے جیسے میں پہلے پہ ہو کے آپ کا گریبان نہیں پکڑا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تو ایک جو وسعت قلبی ہے نا وہ آپس میں لازمی رکھیے گا. اور یہ گفتگو مجھے کرتے ہوئے 4 سے 5 سال ہو گئے. جہاں کہیں میں نے مولا امیر کی ولایت پہ یا توحید پہ بات کی ہے خصوص عزا خانہ میں نے یہ بات کی ہے 4 سے 5 سال ہو گئے یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ وسعت قلبی رکھیے کیونکہ اب وہ تمام وسعتیں ختم ہو رہی ہیں. اب وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے معاملہ. خدا جانے ہم کیوں ایک دوسرے کے لیے خود صاحب معیار بنتے چلے جا رہے ہیں. صاحب معیار وہ بنے جو خود کو مولا تصور کرتے ہیں کیونکہ یہ حق صرف مولا کا ہے. توجہ ہے جی؟ جس کو اس بات کی ٹینشن ہے نا دوسرے میرے عقیدے جیسے ہو جائیں وہ خود مولا بننے کے چکر میں. توجہ ہے جی؟ وہ پھر اب مولائی کی سطح سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں ذہن میں وہ خود میں مولا بن رہے ہیں. توجہ ہے جی؟ میرا آپ سے آپ کا مجھ سے نہیں ہم سب کا حق پہ عقیدہ ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ سارے اس نہج کے اوپر ہیں باقی یہ معصوم جانتے ہیں کسے کون سا درجہ عطا ہے. خدا جانے کون خاک نشین اولیاء میں سے ہے
اور ہو سکتا ہے کون بڑا کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر ڈینگے مارے مگر اوقات اور ویلیو معصوم کی نظر میں کچھ نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں جی. عقیدے کا چیمپئن کسی کو نہیں بن. کیوں؟ عقیدے کا چیمپئن صرف وہ بن سکتا ہے جو یہ کہے جیسے میں نے علی کو مانا ہے نا ویسے کسی نے نہیں مانا. یا کوئی کہہ سکے کہ جہاں میں نے مانا ہے حق کی بنتا تھا وہاں ماننا. توجہ فرما رہے جی. کوئی یہ دعویٰ کرے کہ صاحب اس لیے باقی سب مجھ سے اپنا عقیدہ ملائیں کیونکہ میں نے وہاں مانا ہے جہاں ماننے کا حق تھا، یہ کہتے ساتھ وہ دو میں سے ایک شے ہو جائے گا، یا مشرک ہو جائے گا یا کافر ہو جائے گا. جس نے اپنی زبان سے یہ نکالا نا میں نے علی کو وہاں مانا ہے جہاں ماننے کا حق تھا، یا وہ مشرک یا کافر. کیوں؟ کیونکہ معصوم نے صرف یہ نہیں فرمایا تھا کہ خدا کو کوئی نہیں پہچانا سوائے تیرے اور میرے. رسول نے یہ بھی فرمایا تھا علی تجھے ہی کوئی نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے. اب جو کہے کہ میں نے وہاں مانا جہاں ماننے کا حق ہے، اس کا مطلب ہے یا نبی کی نبوت میں گھسنا جا رہا ہے یا خدا کی توحید میں چڑھی جا رہا ہے. توجہ ہے کہ تو جب کوئی خود نہیں یہ زبان سے کہہ سکتا کہ میں نے وہاں مانا جہاں ماننے کا حق تھا، تو کسی دوسرے کے اوپر بھی آپ کو بالجبر اپنا عقیدہ بنوانے کی ضرورت نہیں. ہر کسی نے مانا ہے اپنی فکر سے. شیعہ کا عقیدہ صرف یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اور بعد معصوم 12 ائمہ اطہار کو تسلیم کرنا، امام زمانہ کو آج امام وقت تسلیم کرنا. جو اس کے اوپر پورا اترتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، اس کی دولت محفوظ ہے، اس کا وقار محفوظ ہے. وہ نماز کیسے پڑھتا ہے کیسے نہیں پڑھتا یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ تقلید کرتا ہے نہیں کرتا یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ فلاں نظریہ اس کا کیا ہے، وہ فلاں کے متعلق کیا نظریہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے وہ کم فہم شیعہ ہوگا، وہ نہیں آپ کی طرح عارف ہوگا، مگر کسی کو کسی کی توہین کا حق ہی نہیں. جو ہے جی بس مکتب تشیع کا یہ عقیدہ، یہ معیار ایمان ہے. لا الہ الا اللہ، خدا کے علاوہ کسی کو خدا نہ ماننا، سرکار مصطفیٰ کے بعد کسی طور کسی کو نبی نہ ماننا، اور ائمہ اطہار کو بعد رسول تسلیم کرنا. 12 ائمہ. اس کے بعد کیا ہے؟ آپ اس سے افضل ہوں گے. ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو بڑی نالج عطا کی، اللہ نے آپ کو فہم و معرفت دی، مگر حق نہیں بنتا کسی کی توہین کرے. یہ معصوم کا کام ہے کہ وہ درجہ بندی عطا وہ جو فرما رہے ہیں جی. تو عزیز بس میں آپ کے سامنے بات کو ختم کروں، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو یہ سلسلہ گفتگو چلتے ہی رہیں گے. مگر باہر توحید کے متعلق 2 سے 3 باتیں سم اپ کر دوں پچھلی تینوں مجالس کی. ایک یہ کہ ہم عقیدہ توحید اپنا فطرت کے طور پہ ساتھ لائیں. ہمیں کلمہ پڑھ کر اپنا عقیدہ کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں. جب تک ہم کلمے کا انکار نہ کریں ہم مسلمان ہیں. ہم کیا یہودی اور عیسائی مائیں بھی جن بچوں کو جنم دے رہی ہیں وہ سب بھی مسلمان ہیں، کیونکہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، وہ اللہ سے اوتھ کر کے آ رہے ہیں. اور اب آگے بڑھنے کے لیے اس دنیا میں اللہ رب العزت سے اپنے لو لگانے کے لیے جو ہمیں پروردگار نے وسیلہ دیا ہے وہ عقل کا، اور جس گھر کی طرف رہنمائی کی ہے وہ آل محمد. وہ جو ہے جی عقل کو علم سے مزین کیجئے، علوم آل محمد پڑھتے چلے جائیں، ڈائریکشن آل محمد کے گھرانے کی طرف رکھیں، پروردگار کی طرف بڑھتے ہی چلے جائیں. بس یہی مقصد توحید ہے، یہی توحید ہے بنیادی طور پہ آل محمد کے وسیلے سے اس کائنات میں آگے بڑھتے چلے جانا. اور اس کا ذریعہ اور کوئی نہیں ہے، عقل ہے. اور عقل کبھی آگے نہیں بڑھے گی جب تک علم حاصل نہیں کریں گے. فیس بک کی سٹیٹس اور پوسٹیں دیکھ دیکھ کے اگر آپ اس امید میں رہیں کہ ایمان عقیدے آگے بڑھ جائیں گے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا. آپ کو علوم آل محمد حاصل کرنے ہوں گے، آل محمد کو پڑھنا ہوگا اور مستند پڑھنا ہوگا. میرے جیسوں کی لکھی ہوئی اردو کتاب کی چھپی ہوئی کتاب، اردو بازار کی چھپی ہوئی کتابیں نہیں، حقیقی مکتب تشیع کی کتابیں. تو جو فرما رہے ہیں جی یہ جو جن کے حوالے آپ کو فیس بک میں ملتے ہیں ولایت علی، عشق علی، یہ کتابیں نہیں، ان کی کوئی ہمارے مکتب میں حیثیت نہیں ہے. جو ہمارے مکتب میں کتابیں جن کی حیثیت ہے وہ ڈکلیئر کتابیں ہیں جن میں مستند ہے، اور نہج البلاغہ سے زیادہ حسین کچھ نہیں ہے. اگر آپ توحید تک پہنچنا چاہتے ہیں نہج البلاغہ کا کلام اس کی سب سے زیادہ، میں یہ آخری باہدیتاً کرنے جا رہا ہوں، نہج البلاغہ سے اگر توحید لیں گے کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوگا. آپ کو میرے جیسا یا کوئی بیٹھ کر بتائے نا یہ بھی مولا کا فرمان ہے، وہ چیخ چیخ کر بتا دے گا یہ اس کا نہیں ہے جس نے نہج البلاغہ میں کچھ کہا. تو جو ہے جی لہذا کلیئر رہیں، آگے بڑھیں، کوشش کریں. جتنا اللہ نے آپ کو رزق فکر عطا کیا ہے وہ اتنا ہے کہ اس کو رزق علم عطا کرتے چلے جائیں، یہ آگے بڑھتے ہی چلا جائے گا، آپ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جائیں. کیوں عزیز؟ کیونکہ ہمارا فریضہ ہے، ہم نے یہ دعویٰ کیا، ہم نے آل محمد کو مانا. اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ شیعت ایک مسلمان کے احساس ذمہ داری کا نام ہے. شیعہ ہونے کا مطلب ہے ایک عہدے کا دعویٰ کرنا. شیعت دعویٰ ہے، توجہ ہے جی، شیعت دعویٰ ہے کہ میں ہوں آل محمد کا ماننے والا. اس دعوے پر دلیل ہی کردار ہے.
توجہ ہے؟ جب تک نہیں ہے یہ دعویٰ ہے، شیعت دعویٰ ہے، کیونکہ شیعت ایک منصب کا نام ہے اور منصب کے حوالے سے دعوے کیے جاتے ہیں۔ شیعت ایک منصب کا نام ہے، چونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم نے مانا، تو عزیز ہم سے زیادہ کسی کا تو دنیا پہچانی نہیں آل محمد۔ اگر دنیا پہچانتی آل محمد کو، نبی زادیوں کو بازار کوفہ و شام میں کل بھی عرض کیا تھا، قیامت ہے خدا کی قسم کوئی شریف ایسے برباد نہ ہوں جیسے آل محمد۔ وہ گھر جن کے متعلق پروردگار نے کہا میرا یہ اذن ہے، حکم ہے ان کی عظمت کو بلند کیا جائے، ظالموں نے اسی کے دروازے کو جلایا، انہی آل محمد پہ ستم۔ اور یاد رکھیے اگر دروازہ زہرا نہ جلایا جاتا نا، کسی بدبخت کی جرت نہ ہوتی خیمہ حسین کو جلایا۔ وہ آگ اگر علی کے در تک نہ جاتی نہ تو پھر شام غریبہ میں بھی نہ وہ آگ۔ اگر کسی بدبخت کی جرت نہ ہوتی کہ در زہرا کے اندر اپنے نجس قدم رکھے، کسی کی جرت نہ ہوتی شام غریبہ جناب زینب کے خیمے میں داخل۔ آل محمد پہ تو ستم اور ظلم ہے، یہ دلیل ہے پہچانا نہیں گیا آل محمد۔ اور یہ اس جناب زینب نے جو اپنا جہاد شروع کیا وہ اسی لیے تھا، پہچان حسین ابن علی کی خاطر۔ جو بی بی پہلا جملہ مصائب کا پڑھ کر چلی ہے نا، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، بس یہ جملہ ایک مصیبت کا بھی جملہ ہے اور منشور زینب بھی ہے کہ اس کے بعد زینب اب ہر قربانی دے گی، منوائے گی اپنے بھائی، مگر عزیز بڑا مشکل منوایا ہے۔ بازار کوفہ، چونکہ یہ کوفے کے مصائب کے دن عزیز جب لے کر گئے نا، اور میں نے پہلے عرض کیا قافلہ چلایا نہیں، قافلہ تو بھگایا گیا آل محمد۔ ہر جگہ جب سے حسین شہید ہوئے آل محمد نے یا تانے سنے ہیں، تانا و تشنیع سنے ہیں، بد کرداروں کا کلام سنا ہے، مگر کوفے کے باہر ایک عجیب ہی معاملہ ہو گیا، کیونکہ جناب زینب نے عجیب صدا سنی کہ کسی نے اتنے مقدس انداز میں السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ۔ سوچئے ظلم کے اس ماحول میں زینب کتنا تڑپی ہوگی سن، بی بی گھبرا گئی کہ اس عالم میں جب ہر کوئی بدبخت ہمیں تانے دے رہے ہیں، یہ کون ہے ہماری عظمت سے سلام کرنے والا؟ مگر دیکھا جو چہرہ اٹھا کے تو عجیب منظر تھا، باب کوفہ سے حضرت مسلم کا سر اقدس لٹکا، سر اقدس سے حضرت مسلم سے آواز آ رہی، بی بی خاتم تو پہلے ہی یہاں موجود ہے استقبال کے۔ عزیز اب بازار کوفہ میں اس انداز میں داخل کیا گیا، بدبخت ظلم و جور سے داخل ہوئے۔ اب ہر طرف سے آ بھی کیا رہے ہیں، پتھر آتے ہیں، تانے آتے ہیں، ایک عجیب منظر۔ جناب زینب کا اونٹ جیسے ہی ایک گھر کے ساتھ آیا نا ایک گلی کے اندر، تو بی بی نے اس گھر کی چھت پہ ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، بی بی نے فرمایا اپنی والدہ کو جا کر کہنا کہ باہر آپ کے کچھ مہمان آئے ہیں۔ وہ بچہ اندر گیا، بیٹا کس کا تھا؟ حبیب ابن مظاہر کا گھر تھا، حبیب ابن مظاہر کا۔ وہ باہر آ کر کہتے ہیں ہماری والدہ یہ کہہ رہی ہیں، یہ وہ جملہ جس نے جناب زینب کو تڑپا دیا، کہا ہماری والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس گھر کے رہنے والی پردہ دار خاتون ہے، آپ خدارہ اندر آ جائیے۔ اتنا سننا تھا، جناب زینب تڑپ گئے، ایک مرتبہ رخ کربلا کی طرف کر کے کہا حبیب بھیا حبیب، میں نے سلام کیا تھا تو آپ سے گوارا نہ ہوا، آپ تڑپ گئے تھے، یہ دیکھیے میں آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑی ہوں، اس حالت میں کہ زینب پردے میں نہیں ہے، آپ کی زوجہ پردے میں۔ عزیز وہاں ایک اور بھی منظر ہے، وہاں ایک اور بھی منظر، نیزوں کے سر، نیزوں والے سر، جن کے ان بدبختوں نے تشہیر کے لیے پہلے بھجوا دیے تھے۔ کوفہ سر ہے شہداء کو پہلے بھجوایا گیا، مقصد یہ تھا ان کو پورے کوفے میں پھیرایا جائے، لہٰذا پورے کوفے میں سر اقدس حسین کو پھیرایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ایک نشیب میں سے گزارا جانے لگا، وہاں موجود تھا جناب حبیب کا بیٹا قاسم ابن حبیب۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ارادہ کیا کہ جیسے یہ سر ہے شہداء اس تنگ جگہ سے گزارے جائیں گے نا، تو مجھے اپنے بابا کے سر کو واپس وصول کرنا، مجھے اپنے بابا کے سر کو وصول کرنا ہے۔ قاسم بن حبیب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے جیسے ہی وہ ایک پتلی سی جگہ سے سر گزارے جانے لگے، اس نے ایک دم حملہ کیا، سپاہی گھبرا کے پیچھے ہٹے، اس نے اس نیزے کو تھاما جس میں باپ کا سر تھا، ایک مرتبہ جناب حبیب کے سر کو نیزے سے جدا کیا، اس نے ایک جملہ کہا جسے سن کے سید سجاد تڑپ اٹھے، اس نے نیزے سے سر کو جدا کر کے کہا جن کے بیٹے جوان ہونا باپ کے سر نیزوں پر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اتنا سننا تھا، سید سجاد تڑپ اٹھے، رو کر کہا بابا جن کے بیٹے جوان ہوں
ہائے اصغر 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 ہائے اصغر مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اے شاہدی کے دل پر اے شاہدی کے دل پر اے روح قلب مادر اے روح قلب مادر اے تشنہ کام مزتر اے بے زبان اصغر اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اشنا لبی پہ تیری اشنا لبی پہ تیری کریا ہے یہ خدائی کریا ہے یہ خدائی کریا ہے یہ خدائی کریا ہے یہ خدائی مظلومیت نے تیری انسانیت جگائی اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر سوکھے لبوں پہ تو نے سوکھے لبوں پہ تو نے اس دم زباں پھرائی اس دم زباں پھرائی سر کو جھکا کے رویا دشمن کا ہر سپاہی اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر کیا منزلت ہے تیری کیا منزلت ہے تیری شبیر خستن نے شبیر خستن نے دفنا کے تیرا لاشا فرمایا پر محل نے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر شکوہ نہ کرنا اصغر شکوہ نہ کرنا اصغر پانی نہیں میسر پانی نہیں میسر آنسو بہا کے میں نے تربت تو کر دیا
اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر یاد پسر جماتی یاد پسر جماتی کوک اجڑی مادر کوک اجڑی مادر راتوں کو اٹھ کے اکثر کہتی تھی در پہ آ کر اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر آئے تاریخ کربلا کو تاریخ کربلا کو پڑھ کر انیس دیکھو پڑھ کر انیس دیکھو قاتل بھی سر جھکائے کہتے ملیں گے تم کو اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر اصغر آئے اٹھایا شاہ نے بار گراں اسلام کی خاطر 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 کیا قربان اکبر سا جوان اسلام کی خاطر اٹھایا شاہ نے بار گراں اسلام کی خاطر ستارے تجھ کو کربلا دے کر ستارے اکبر اصغر سے تجھ کو کربلا دے کر ستارے اکبر اصغر سے تجھ کو کربلا دے کر بچھا دی شاہ نے ایک کہکشاں اسلام کی خاطر اٹھایا شاہ نے بار گراں اسلام کی خاطر سبق ایثار و قربانی کا دنیا کو جو دینا تھا سبق ایثار و قربانی کا دنیا کو جو دینا تھا سبق ایثار و قربانی کا دنیا کو جو دینا تھا علی اصغر نے دے دی اپنی جان اسلام کی خاطر اٹھایا شاہ نے بار
جہاں اسلام کی خاطر، سوائے کربلا کے اور کہیں دکھلائے تو دنیا، سوائے کربلا کے اور کہیں دکھلائے تو دنیا، سوائے کربلا کے اور کہیں دکھلائے تو دنیا، اجاڑے کوک اپنی کوئی ماں اسلام کی خاطر، اٹھایا شاہ نے ہمارے یہاں اسلام کی خاطر، کٹے شان لبے دریا چھٹی مشرق کے سکینہ بھی، کٹے شان لبے دریا چھٹی مشرق کے سکینہ بھی، کٹے شان لبے دریا چھٹی مشرق کے سکینہ بھی، لگا باس کے گرز گراں اسلام کی خاطر، اٹھایا شاہ نے بارے گراں اسلام کی خاطر، لٹی باغ جوانی کی بہاریں روز عاشوراء کی، باغ جوانی کی بہاریں روز عاشوراء، لٹی باغ جوانی کی بہاریں روز عاشوراء، علی اکبر نے جب کھائی سکاں اسلام کی خاطر، اٹھایا شاہ نے وارے نہاں اسلام کی خاطر، برہنا سر پریشان مضطرب بالوں کو بکھرائے، برہنا سر پریشان مضطرب بالوں کو بکھرائے، برہنا سر پریشان مضطرب بالوں کو بکھرائے، کہیں دربار میں سیدانیاں اسلام کی خاطر، اٹھایا شاہ کے وارے گراں اسلام کی خاطر، تماچے اور درے کھائے راہ شام و کوفہ میں، تماچے اور درے کھائے راہ شام و کوفہ میں، تماچے اور درے کھائے راہ شام و کوفہ میں، یتیموں نے سہیے سردیاں اسلام کی خاطر، اٹھایا شاہ نے بارے گراں اسلام کی خاطر، کیا قربان اکبر سا جوان اسلام کی خاطر، سو رہے ہیں سب میرے والی و دلبر ریت پر، سو رہے ہیں سب میرے والی و دلبر ریت پر، بانو بیٹھی ہی رہے گی زندگی بھر ریت پر، سو رہے ہیں سب میرے والی و دلبر ریت پر، سو رہے ہیں سب میرے والی و دلبر ریت پر، بانو بیٹھی ہی رہے گی زندگی بھر ریت پر، سو رہے ہیں سب میرے والی و
دل بر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر ہوتی چادر سایہ کرتی ہائے کتنی دھوپ ہے ہوتی چادر سایہ کرتی ہائے کتنی دھوپ ہے ہوتی چادر سایہ کرتی ہائے کتنی دھوپ ہے سو رہا ہے آگ کے میدان میں اکبر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر پیاس سے بچوں کی کچھ ہو جاتی تھی شدت سوا پیاس سے بچوں کی کچھ ہو جاتی تھی شدت سوا پھینکتے تھے جب عدو پانی دکھا کر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر جھولا تیرا جل گیا تو کیا ہوا ہے میرے لال جھولا تیرا جل گیا تو کیا ہوا ہے میرے لال لوریاں دوں گی تجھے جال اٹھا کر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر باپ کے سینے پہ سر رکھ کر جسے آتی ہو نیند باپ کے سینے پہ سر رکھ کر جسے آتی ہو نیند کیسے سوئے شاہ کی وہ ننھی دختر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر باپ کے سینے پہ سر رکھ کر جسے آتی ہو نیند باپ کے سینے پہ سر رکھ کر جسے آتی ہو نیند کیسے سوئے شاہ کی وہ ننھی دختر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر ہوں گی آسان مشکلیں اور زیارت شبیر بھی ہوں گی آسان مشکلیں اور زیارت شبیر بھی جب انیس ہوگا لحد میں تیرا بستر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر نظر آیا کوئی دل دوز منظر آگ میں یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں جب نظر آیا کوئی دل دوز منظر آگ میں یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں جب نظر آیا
کوئی دوز منظر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، ناصروں کے دل میں تھا یہ احترام اہل بیت، سامنے ان کے اگر جلتے خیام اہل بیت، کود جاتے کربلا والے 72 آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، جب نظر آیا کوئی دلدوز منظر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، کون آخر دے سہارا بے قدر و مظلوم کو، فکر تھی پردے کی اتنی زینب و کلثوم کو، چاہے خود جل جائے دل جائے نہ چادر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، جب نظر آیا کوئی دلدوز منظر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، 3 دن کے تشنلا اور ان پہ یہ ظلم و ستم، پوچھتے تھے سیدے سجاد سے اہل حرم، پھر ہم نکلے یا مر جائیں جل کر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، جب نظر آیا کوئی دوز منظر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، خلد میں غم کی پیمبر فاطمہ ہے سوگوار، بستر ہجرت پہ سونے والے روئے زار زار، چل رہا تھا جس گھڑی عابد کا بستر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، جب نظر آیا کوئی دوز منظر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، کس طرح بھولیں گے وہ عاشور کا منظر تمام، یاد آتا ہے انہیں جب شاہ کے جلتے خیام، کود پڑتا ہے عزاداروں کا لشکر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، جب نظر آیا کوئی دوز منظر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، کربلا میں لٹ گیا جو اس بڑے گھر پر سلام، بیچ محشر حضرت آل پیغمبر پر سلام، حشر تک ہو دشمن آل پیغمبر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں، جب نظر آیا کوئی دوز منظر آگ میں، یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں۔